بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے میں اس کا قیامت کے دن شافی بن جاؤں گا۔ سیدنا ابو کاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو کاہل، جو شخص مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو تو انشاءاللہ آپ کو بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ قبر میں تم سے میرے متعلق سوال ہوگا، یعنی قبر میں منکر نکیر جتنے سوال کریں گے ان میں سے اہم سوال میرے متعلق ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی کثرت کی تاکید کی، اس لیے کہ درود پاک کی کثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت درود پاک پڑھنے والے کے دل میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان، محبت اور عظمت کی بنا پر ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ منکر کی سوالات کو جواب میں بلا جھجک دے دے گا، اور فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ ہاں تو اللہ کا اور رسول کا عاشق ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ساق عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا عاشق ہو میں اس پر رحم کرتا ہوں، اور جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دیتا ہوں، اور جو میرے حبیب پر درود پاک پڑھے تو میں اسے اپنا قرب دیتا ہوں اور اس کے گناہ بخش دیتا ہوں، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص درود پڑھے تو میں اس کے لیے شفاعت واجب کر دوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت زید صحابی نے فرمایا کہ ایک دن میں اور حضور ساتھ ہی باہر نکلے۔ جب ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تو ایک اعرابی آیا، اس نے اسلام عرض کیا تو رسول نے اسلام کا جواب دیا، پھر فرمایا کہ اعرابی جب تو آیا تھا تو نے کیا پڑھا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں فرشتوں نے آسمانوں کے کنارے کو بھرا ہوا ہے۔ تو اس اعرابی نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو درود پاک پڑھا تھا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے آج رات عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط سے گزرنے لگا، کبھی وہ چلتا ہے، کبھی گرتا ہے اور کبھی لٹک جاتا ہے، تو پھر اس کا مجھ پر درود پاک پڑا ہوا آیا اور اس نے اس امتی کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا اور پکڑے پکڑے اس کو پار کرا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہیں پل صراط سے نجات دے گا، کیونکہ پل صراط پر اندھیرا ہوگا اور درود پاک تمہیں نور کر دے گا۔ وہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ حضور نے فرمایا کہ اے میری امت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے رب تعالیٰ کی رضا ہے
اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے۔ شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرور دو عالم نے اسے اپنے اور صدیق کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے سب کچھ جانتے ہیں اور ہر ایک کے عمل کی خبر رکھتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم پر اس وجہ سے گواہی دیں گے کیونکہ وہ نور نبوت سے ہر دیانتدار کے مرتبے کو جانتے ہیں کہ میرا فلاں امتی کس منزل پر پہنچا اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کس حجاب کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا۔ لہٰذا وہ ہمارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کی درجات کو بھی جانتے ہیں، ہمارے نیک اور بد عمل کو بھی جانتے ہیں اور وہ ہر کسی کے خاص نفاق کو بھی جانتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اس لیے شاہد فرمایا کہ ان کی نظر میں ساری امت کے مقامات اور درجات ہیں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دربار نبوت میں حاضر تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے قریب تر عمل کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سچ بولنا اور ایمان کا ادا کرنا۔ عرض کیا حضور کچھ اور ارشاد فرمائیں؟ تو فرمایا تہجد کی نماز اور گرمیوں کے روزے۔ پھر میں نے عرض کیا حضور کچھ اور ارشاد فرمائیں؟ فرمایا کہ ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور ارشاد فرمائے؟ تو فرمایا جو کسی کا قوم کا امام ہے تو وہ اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی، بچے بھی اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا ہے تو جب تک میرا نام مبارک اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ فرمایا جس شخص نے میری طرف سے کوئی علم کی بات لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھی لکھ دیا تو جب تک وہ کتاب پڑھی جائے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت میں حاضر ہوا اور آ کر فقر و فاقہ اور تنگ دستی کی شکایت کی تو اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کرو، السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کو کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس کی خیر کو اس کی جگہ نے ڈھونڈ لیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 50 بار مجھ پر درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ ہر چیز کی طہارت ہے، ایمان والوں کے دلوں کی زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک پڑھا اس کی موت وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں ایک قبہ عطا کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت ہے اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبہ مبارک میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے
جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جس دن کے اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو فرمایا، ایک وہ جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی پریشانی دور کی، دوسرا وہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی۔ حضور پاک نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی نماز ادا کرے، اسے چاہیے کہ پہلے وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھے، پھر جو وہ چاہے اسے ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے سیاحت کے لیے مقرر ہیں کہ جب وہ ذکر کے حلقے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بیٹھو بیٹھو، اور جب وہ لوگ دعا مانگتے ہوتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ اب اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ مسجدوں کے اتاد ہوتے ہیں اور ان کے ہمنشین ہوتے ہیں فرشتے۔ اگر وہ لوگ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کی قلم ہوتے ہیں، جن سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم ذکر درود پاک زیادہ کرو، تم پر اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرے، تم زیادہ پڑھو، تمہیں اللہ تعالیٰ زیادہ انعام و کرام سے نوازے۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ان پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جھانکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں یا اٹھ کر چلے نہ جائیں۔ جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کر کے حلقے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اذان سنو تم بھی ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر اس درود پاک کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ کے واسطے کی دعا کیا کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے، وہ صرف اور صرف میرے ہی ایک بندے کے لیے بنایا گیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ میں ہی ہوں، لہٰذا جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا وہ میری شفاعت سے نصیب یافتہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، تم میں سے جو مجھ پر درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھے اس کو جنت میں حوریں زیادہ ملیں گی۔ اللہم صلی علی محمد۔